کہنے کو تو بہت ہے، اپنی اپنی معلومات کے دائرے میں اب تک کا جن حضرات نے آپ کے سامنے بات رکھا ہے وہ سب جانتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرا بچپنا تب یہ میلاد کمیٹی نہیں بنی تھی، بس ہنگامی طور پر شہر کے چند حضرات جمتے تھے، اسی میلاد النبی کے نام پر میلاد النبی کے روز ہی ہائی اسکول فیلڈ میں جلسہ رکھا گیا تھا، ہائی اسکول فیلڈ میں، اور اس کے بعد نصراج روڈ میں جو اب سنڈیکیٹ بینک ہے وہاں اسکول تھی لڑکیوں کی، وہ لڑکیوں کی اسکول کے سامنے کئی سال تک جلسہ رکھا گیا، جشن عید میلاد النبی، کمیٹی نہیں تھی مگر سب جمتے تھے۔ ہمارا تب بچپنا، بعد میں یہ کمیٹی بنی، اور کمیٹی بنی بھی تو کہاں سے؟ تنظیم داونگیرہ کی جانب سے، اور یہ تنظیم بنی سو کہاں سے؟ یہ جو تنظیم ہے نا، تنظیم المسلمین فنڈ ایسوسی ایشن، یہیں سے بنی وہ بھی تنظیم، میلاد النبی کی تنظیم یہیں سے بنی، اور جو کچھ بھی مسئلہ آتا تنظیم المسلمین فنڈ کی جانب سے میلاد النبی منایا جاتا رہا، ان کا سہارا رہا، یہ سلسلہ اب چلتا آیا اب تک کا۔ عبدالرب صاحب بنے، ہاں عبدالحمید خان صاحب بنے، اور مشتاق صاحب بنے، سیف اللہ صاحب بنے، ان کا ساتھ دینے والوں میں جلیل اللہ خان صاحب اور آلو ابراہیم صاحب، اور تمہارے کے ٹی جی نگر کے ماضی تنظیم کے صدر عبدالحمید خان صاحب، یہ سب مل کے یہ میلاد النبی منایا کرتے تھے، ان سب کی جانب سے۔ اور میلاد النبی کمیٹی کا تعلق اس تنظیم سے، تنظیم المسلمین فنڈ سے گہرا تعلق رہا ہے، اور اب بھی تعلق رہا ہے۔ اور یہاں داونگیرہ میں اکثریت سنی کا سوال ہے، ہر کوئی بھی مانتا ہے رسول اللہ تشریف لائے، ارے ہم مانے نہ مانے، فرشتوں نے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر خوشیاں منایا، فرشتوں نے۔ اور جب دنیا میں رسول اللہ تشریف لائے، جنت کی حوروں کو اللہ حکم دیا کہ میرا نبی دنیا میں جا رہا ہے، تم بھی خوشیاں مناؤ، جنت کی حوریں بھی خوشیاں منائی، اور تمام فرشتوں کو اللہ حکم دیا کہ رسول اللہ جس گھر میں دنیا میں تشریف لائے ہیں استقبال کے لیے جاؤ۔ تو حضرت آمینہ کا بیان ہے، تاریخ ہے، جس وقت رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے ان کا گھر روشن ہو گیا تھا، اتنا روشن ہوا تھا کہ حضرت آمینہ کا بیان ہے کہ چاروں طرف سے نور ہی نور، میں ہکا بکا رہ گئی، یہ دنیا میں تشریف لائے رسول اللہ۔ اور رسول اللہ کے دنیا میں تشریف لانے کے چند سال کے بعد یہ اسلام کا قانون مکمل ہو گیا، اٹل ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، رسول اللہ پر ہی اسلام مکمل ہوا۔ اور ہم رسول اللہ کے امتی ہیں،
ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ کے قواعد و قانون کا ادب و احترام بجا لاتے رہیں. ہمارے اور آپ کے گھر کی خوشی نہیں ہے یہ. ہمارے اور آپ کے گھر کی خوشیوں سے بڑھ کر رسول اللہ کے جشن عید میلاد النبی کی خوشی ہے یہ. اور اس خوشی میں شامل ہونا ہر ایمان کا فرد ضروری ہے. جب میں آزاد نگر مکہ مسجد میں امامت کر رہا تھا تو یہاں چند لوگ باہر سے آئے ہیں، فتوے پہ فتویٰ ٹھونکتے ہیں، پیلتے ہیں. ہمارے اوپر بھی فتوے ٹھونک رہے ہیں. جب میں مکہ مسجد میں امامت کر رہا تھا تو مکہ مسجد کی کمیٹی، اس میں حسن صاحب بھی تھے، جلیل خان صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سارے حضرات تھے. سلیمان صاحب متولی تھے مسجد مکہ مسجد کے. ارے سنیت ہو تو برابر عمل کرو. ان لوگوں سے چندہ لینا جائز ہے، پھر ان کے اوپر انگلی اٹھانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مسجد والے چندہ لیے، پھر ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. انگلی اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں یا ہم ان کو بلائیں اور اسلام کی دعوت دیں. ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو تب فتویٰ دو. 2-4 کتابیں کیا پڑھ کے آئے، یہاں آ کے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ قائم رہیں. یہ تنظیم المسلمین فنڈ ہم نے سنا ہے، یہ تنظیم سب سے پہلا صدر غیر قوم کا تھا. بہت ساروں کو نہیں معلوم ہے. بعد میں مسلمانوں کے حوالے یہ تنظیم المسلمین فنڈ آئی تو پھر فتویٰ دو وہ دور کے لوگوں کو. نہیں سنو. اور دوسری چیز، میلاد النبی کی جو بنیاد ڈالے، آپ اور ہم اسی سے اندازہ لگا لیں، یہ جگہ جو ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ میلاد النبی کے نام سے یہ جگہ گورنمنٹ نے دی ہے، میلاد النبی کے نام پہ دی ہے، اور ہم یہاں سے دور ہٹیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تم اپنے ہو، ہم آپ کے ہیں، آپ بھی سنی ہیں، ہم بھی سنی ہیں، چلو ایک جگہ بیٹھ کے بات چیت مسئلہ حل کریں. تم جوا کھیلتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، غلط فیصلے پہ فیصلے کرتے رہو، اور آ کے یہاں شریعت کی باتیں کرتے رہتے ہو. یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کیا انصاف ہے؟ اور دوسرے، یہاں دامنگری کی تاریخ بہت ساروں کو معلوم نہیں ہے. وہ مولانا لوگ آئے، فتوے پہ فتویٰ پیلنا شروع کر دیا. ہم سے کہتے ہیں کہ بار بار توبہ کر لیتے ہیں. ارے بھائی میں انسان ہوں، غلطی ہوتی ہے، دن میں 24 مرتبہ میں توبہ کرتے رہتا ہوں. تو میں توبہ کرتا ہوں تو تم کو کیوں فکر ہوتی ہے؟ بہت سارے ایسے آئے ہیں، کمانے کے لیے آئے ہیں. اچھا، میرا آپ تمام حضرات سے، دامنگرہ کے شہر والوں سے یہ میرا ایک سوال ہے، یہ جتنے بھی باہر کے آئے ہیں اسلام کا ڈھنڈورا لے کے، ایک لڑکے کو تو حافظ بنایا ہے کیا؟ پوچھو ایک لڑکے کو تو بنایا ہے کیا؟ پوچھو. فتوے دینے آ جاتے ہو، 2-4 کتابیں پڑھ لیے، آ گئے فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ بھئی یہاں جو تنظیم بنی ہے وہ بھی سنیوں کی ہے. تنظیم المسلمین فنڈ ایسوسیشن کی جو تنظیم ہے وہ بھی سنیوں کی ہے. ارے ہم صدر سے بات چیت کریں گے،
دعوت دو کبھی کہ ہم صدر کے پاس جا کے دعوت دیں، بات چیت کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں لڑنے لڑانے کا کام نہیں ہے۔ رہا سوال، ہم آئے یہاں، سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد ڈالا، 100 سے زیادہ حافظ نکلے وہاں سے مدرسے سے، اور ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور جانے اسی شہر میں کتنے کی مسجدوں میں وہاں سے پڑے ہوئے لڑکے امامت کر رہے ہیں۔ ہاشم مسجد میں وہیں کا امام، اور اولیاء مسجد میں ثانی جو امام ہے وہ بھی وہیں سے پڑا ہوا ہے، اور یا نورانی مسجد میں جو امامت کر رہے ہیں وہ بھی یہیں سے پڑا ہوا ہے۔ محبوب نگر میں جو امامت کر رہے ہیں وہ بھی اسی مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے دوسرے شہروں میں ہیں جو یہاں پڑھ کے گئے ہیں، اپنے اپنے جگہ امامت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ قوم میں فساد پیدا کر رہے ہو۔ ہم نے بنیاد ڈالا۔ ہمارے بڑے بزرگ نے کہا تھا، میں افریقہ جا رہا تھا، میرے دوست افریقہ کے تھے زیادہ تر، جب میرے پیر صاحب مفتی اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے گھر میں بلا کے کہا کہیں نہیں جاؤ گے، تم اپنے علاقے میں جاؤ گے اور وہاں دین کی خدمت کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اختر رضا خان صاحب، جن کو تاج الشریعہ کہتی ہے دنیا، وہ میرے استاد ہیں، میں ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہوں۔ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو محدث کبیر کہتی ہے ساری دنیا، ان کے بھائی بھی میرے استاد ہیں۔ اور اختر رضا خان صاحب کے سالے صاحب علامہ تحسین رضا خان صاحب، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ ہم بزرگان دین کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیے ہیں، اور بریلی میں ہم 10 سال رہے، انہی کے گھر میں، خاندان اعلیٰ حضرت کے گھر میں رہے، اور وہیں پر کھائے پیے پلے بڑے ہوئے۔ مفتی اعظم کی نظر خاص رہی، ہم یہاں آئے، 100 سے زیادہ حافظ ہوئے، اور دین کی خدمت کا جذبہ، ہم امامت کر رہے ہیں، ہمارے لڑکوں کو دوسرے نوکریوں میں بھیج رہے ہیں، دین کا جذبہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، 4 بچے عالم ہیں میرے، خدمت کر رہے ہیں، 5واں بچہ ایجپٹ میں ابھی پڑھ رہا ہے، وہاں بھیجے ہیں، اور ایک نواسے کو بھی وہاں بھیجے ہیں۔ دین کا درد ہے، یہاں والوں کو درد ہونی چاہیے۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ یہاں کا خیال کرو۔ یہ میلاد النبی اور تنظیم المسلمین فنڈ ایسوسی ایشن، میلاد النبی کمیٹی جو اس وقت بنی ہے، سب کے سب سنی حضرات ہیں، اور صدر کو اگر اعتراض ہوتا تو دوسروں کو منا لیتے۔ ارے دعوت دو صدر صاحب کو، اللہ تعالیٰ دل کا کایا پلٹنے والا اللہ ہے۔ اور تنظیم المسلمین فنڈ میں جو کمیٹی ہے اس میں بھی بہت سارے ہمارے ہی ہیں، سنی ہیں، اور یہ میلاد النبی کے نام سے گورنمنٹ نے جو جگہ دی ہے، تو یہاں سے نکلنا ہے میلاد النبی کا جلوس۔ حقیقت میں دیکھو تو، کیونکہ گورنمنٹ جگہ دی ہے میلاد النبی کے نام سے یہ جگہ۔ ہاں، وہ دور میں خواجہ محی الدین صاحب تھے، اور آزاد نگر میں حسن صاحب تھے، جلیل خان صاحب تھے، آلو ابراہیم صاحب تھے، انہوں نے دباؤ ڈالا کہ یہاں سے نکلے گا میلاد النبی کا جلوس۔ تو صدر، تنظیم کے صدر والے راضی ہو گئے، کہا کہ ہاں چلو جہاں سے بھی نکلے نکلتا رہے۔ بڑے خواجہ محی الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے نکلا جلوس، نکلتا رہا، مگر وہی میلاد النبی کمیٹی جب صدر نہیں رہتا تھا دوسرے صدر بنتے تھے۔ اب تو وہ کمیٹی کا صدر کا پتہ ہی نہیں ہے، 3 سال ہوا۔ وہی ہم نے کہا، ہم سے کہا کل آپ صدر بنو، کل کہا ہم سے کہ آپ صدر بنو۔ یہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی والا معاملہ۔
تو بھئی ہم نے منع کر دیا. اب جانے کتنے ہم پر فتویٰ دینے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے. مولا تعالیٰ، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میری یہ فکر رہتی ہے کہ ہر مسلمان کی عزت برقرار رہے اور ہر مساجد برقرار رہے، ہر مدرسے برقرار رہے. میں نے وہ عیدگاہ میں بھی عید کے روز تقریر میں کہا تھا، پرانی عیدگاہ میں بھی تقریر کرتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، وہاں بھی کہا تنظیم والوں کو کہ اے تنظیم والو کچھ میری سنو، مدرسے بہت ہو گئے ہیں، تنظیم کی جانب سے ہر مدرسے کا معائنہ کرو. میں بھی مدرسہ چلا رہا ہوں، سب سے پہلے میرے ہاں آ کے معائنہ کرو، خرچہ کتنا ہے، آمدنی کتنی ہے، کتنے پڑھ رہے ہیں، اور یہ جہاں جہاں ضرورت نہیں ہے مدرسہ وہاں جو کھولے ہیں اس کے بارے میں تنظیم تو کچھ کوشش کرو. قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. لہذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنیوں کے ہیں، ہم سنیوں سے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہر فرد سے یہ سنیت کی بیج یہاں پر مضبوط ہو چکی ہے. ہر کوئی نعرے تکبیر، نعرے رسالت چلاتا ہے، مگر اس کے اعمال دیکھو اکثر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے زندگی گزارتا رہتا ہے. نہ دین کی فکر، نہ اپنے کی فکر، نہ اپنے گھر کی فکر. لہٰذا میرے محترم، میری ادباً گزارش ہے کہ سدھرو. آج ہم رہیں گے، کل چلے جائیں گے، مگر دنیا یاد کر جائے ویسا کام تو کر کے جاؤ، ایسا تو کرو. بنیاد ہم نے ڈالا، 100 سے زیادہ حافظ عالم نکلے اس مدرسے سے، مگر وہ بنیاد ہم نے ڈالا. وہ جو 100 سے زیادہ بچے نکلے، وہاں جو پڑھائی ہو رہی ہے، وہاں جو بچوں کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، تو میرے محترم وہ بھی تم لوگوں نے مدد کیا، تب وہ مدرسہ چل رہا ہے. اور اسی مدرسے کے اوپر حکومت چلا رہی تھی نا کہ بھئی مدرسوں کو بند کریں گے، تو ہم نے ایک اسکول کی بھی بنیاد ڈالا، 4 کلاس تک کا وہاں اسکول بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے. تو وہ بچوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں. جب سے ہم داونگیرے میں آئے ہیں سنیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور مکہ مسجد امامت میں کر رہا تھا تو متولی صاحب کون تھے؟ سلیمان صاحب تھے. ان سے ہمارا ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے. کاہے کے معاملے میں؟ مذہبی معاملے میں. ایک وہی محلے کی ایک لڑکا لڑکی بھاگ گئے، پکڑ کے لائے. سلیمان صاحب نے کہا کہ حضرت جاؤ اس کو 80 درے مارو اور کنکر بھندو ٹوال پہ مارو. میں نے کہا یہ غلط ہے. تو کہاں زمانے سے کر لے جا رہے ہیں، مگر ان کو اتنا معلوم نہیں تھا مذہبی معاملے میں. تو میں نے کہا یہ غلط ہے، اسلام اجازت دیتا نہیں ہے مارنے کی. درے کسے کہتے ہیں؟ درے کو دیکھا ہے آپ نے؟ درہ مارے تو انسان کی چمڑی اور گوشت سمیت آتا ہے. یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی اگر حکومت ہے تو تب وہ قانون لاگو ہوگا. لہٰذا یہاں قانون نہیں ہے. بہت بحث کرنے کے بعد تو پھر انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہوگا؟ دونوں کو توبہ کراؤ، کلمہ پڑھاؤ، آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، یہ کرو کہو اور نکاح پڑھا دو. تب سے داونگیرے میں وہ درے ٹوال والے مارنا بند ہو گئے. یہاں داونگیری کی بات ہے، ہر جگہ درے مارتے تھے بھاگتے جانے پر. تو میرے محترم جہالت کا اڈا تھا، علم دین سے کورے تھے. علماء آتے گئے، انہی علماء کے ذریعے سے ہم نے یہ جو کچھ بھی یہاں پھیلایا. ہمارے شہر کے عالم و حافظ بھی بنے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. اور یہ میلاد النبی یہ مذہبی معاملے کی بنیاد ہے. ہم سب مل کر اس پر عمل کریں اور مولا تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت دے، ہم کو بھی اور ہدایت دے، اور یہ میلاد النبی امن اور اطمینان کے ساتھ نکلے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.